السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ ہمارا یہ چھٹا سبق ہے، اس سے پہلے ہم نے جتنے اسباق پڑھے ہیں ان سارے ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ہم اس کی لنک دے دیں گے۔ اور آج کا یہ چھٹا سبق ہے، وہی سلسلہ کنٹینیوسلی چلے گا حاذا اور حاذہ کے حوالے سے۔ آج آپ کے سامنے انہی کی پریکٹس کریں گے، ان دو الفاظ کی، حاذا اور حاذہ۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ حاذا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عربی زبان کے الفاظ کو بھی ہم لرن کریں گے۔ ہم آج کچھ الفاظ کو حاذا کے ساتھ استعمال کریں گے اور کچھ الفاظ کو حاذہ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ ان الفاظ پہ آپ ذرا غور کریں۔ یہاں پہ پہلا جو جملہ ہے وہ اس طرح ہے، حاذا سائقن۔ حاذا سائقن، سائقن کہتے ہیں ڈرائیور کو، یہ ڈرائیور ہے۔ حاذا سائقن، یہ ڈرائیور ہے۔ حاذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ حاذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیے آپ، حاذا طبیبن۔ حاذا طبیبن، یہ ڈاکٹر ہے۔ حاذا طبیبن، یہ ڈاکٹر ہے۔ پھر اور ایک لفظ دیکھیے آپ، حاذا ابن۔ حاذا ابن، ابن کے معنی کیا ہے؟ والد، یہ والد ہے، یہ والد ہیں۔ حاذا خالن، خالن کہتے ہیں ماموں کو۔ حاذا خالن، یہ ماموں ہیں۔ حاذا خالن، یہ ماموں ہے۔ پھر اس کے بعد حاذا قلمن۔ حاذا قلمن، یہ قلم ہے۔ حاذا قلمن، یہ قلم ہے۔ حاذا اخن، یہ بھائی ہے۔ حاذا اخن، یہ بھائی ہے۔ حاذا کلبن، یہ کتا ہے۔ حاذا کلبن، یہ کتا ہے۔ حاذا مسجدن، یہ مسجد ہے۔ حاذا مسجدن، یہ مسجد ہے۔ حاذا ہلالن، یہ چاند ہے۔ اب دیکھیے یہ سارے الفاظ جو ہے ان کے ساتھ ہم نے حاذا مذکر کا استعمال کیا، کیونکہ جتنے سارے ناؤن یا جتنے سارے اسماء ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھے وہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ اب اس کے اپوزٹ میں آپ دیکھیے، آپ مؤنث کو لیجیے آپ۔ اب مؤنث کے ساتھ جو اسم ہم استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہم اسم اشارہ حاذہ کا استعمال کریں گے۔ مذکر کے لیے حاذا اور مؤنث کے لیے حاذہ۔ اب پہلا جملہ دیکھیے آپ، حاذہ علبتن۔ حاذہ علبتن، علبتن کہتے ہیں چھوٹے سے باکس کو، علبتن۔ علبن اس کی جمع ہے اور علابن اس کی جمع ہے۔ خیر جمع کا ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، فی الحال آپ یاد رکھیے علبتن۔ علبتن کہتے ہیں چھوٹے سے باکس کو۔ حاذہ علبتن، عموماً یہ بات یاد رکھیے آپ، جس اسم کے آخر میں گول تا ہو، تائی تانیث ہو، وہ مؤنث ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اسماء ایسے بھی ہے جن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے، جیسے کہ اسامہ ہے، طلحہ ہے، یہ ناؤن ہے مذکر کے لیے۔ لیکن عموماً جس اسم کے آخر میں گول تا یا تائی تانیث ہوتی ہے تو اس کو ہم مؤنث پڑھتے ہیں اور مؤنث سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ حاذہ علبتن، علبتن کہتے ہیں چھوٹے سے باکس کو۔ حاذہ ساعتن، حاذہ ساعتن، ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، اور یہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے ساتھ حاذہ کا استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیجئے، یہ تمام لسٹ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے الفاظ کی۔ حاذہ ساعتن۔ پھر اسی طرح جو ہے حاذہ طبیبتن۔ حاذہ طبیبتن، طبیبتن کہتے ہیں ڈاکٹرنی کو، یعنی کہ یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور میل کے لیے طبیبن اور فیمیل کے لیے طبیبتن۔ حاذہ امن، حاذہ امن، امن کہتے ہیں ماں کو، اور یہ اس کے پیچھے گولتا نہیں ہے لیکن یہ لفظ ہے ہی مؤنث کے لیے، تو اس لیے اس کو ہم مؤنث گردانتے ہوئے مؤنث لکھیں گے اور اس کے ساتھ حاذہ کا استعمال کریں گے، یعنی اسم اشارہ کا۔ حاذہ امن، یہ حاذہ خالتن، خالتن کہتے ہیں خالہ کو، یعنی کہ یہاں پہ خالن ماموں اور اس کے ساتھ میں گولتا لگاتے ہیں تو بعض لوگ اس کو مامی کا معنی لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ مامی مراد نہیں ہے بلکہ خالتن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مامی کے لیے استعمال ہوتا ہے زوجۃ خالن۔ زوجۃ خالن، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، خالتن کہتے ہیں کس کو؟ خالہ کو۔ حاذہ خالتن، یہ خالہ ہے۔ حاذہ عمتن، حاذہ عمتن، عمتن کہتے ہیں پھوپھی کو۔
अम्मतुन कहते हैं फूफी को, और चचा को कहते हैं अम्मुन, अम्मुन कहते हैं चचा को, और अम्मतुन कहते हैं फूफी को, बुआ को। हाँ बुआ को। हाजिही उख्तुन, हाजिही उख्तुन, उख्तुन कहते हैं बहन को, ये बहन है। हाजिही उख्तुन। हाजिही दर्राजतुन, ये साइकिल है, बाइसिकल को जो है दर्राजतुन कहते हैं। फिर इस तरह जो है हाजिही बिंतुन, हाजिही बिंतुन, बिंतुन कहते हैं लड़की को, बिंतुन लड़की को कहते हैं, और बिंतुन बेटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कब, जब बिंतुन को हम किसी शख्स की तरफ मंसूब करते लिखेंगे तो उस टाइम पे लड़की तर्जुमा नहीं करेंगे बल्कि बेटी तर्जुमा करेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे बिंत खालिदिन, तो वहां पे हम खालिद की लड़की तर्जुमा नहीं करेंगे बल्कि खालिद की बेटी तर्जुमा करेंगे, बिंतुन। लेकिन अगर हम बिंतुन खाली अलग एक लफ्ज ले ले तो उस टाइम हम कहेंगे लड़की का तर्जुमा करेंगे, हाजिही बिंतुन, ये लड़की है। लेकिन अगर हम कहेंगे हाजिही बिंत खालिदिन, ये खालिद की बेटी है। तो ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये ज़िम्नन ये बात आ गई थी तो ये मैंने जिक्र किया। और दूसरा लफ्ज देखिए आप, हाजिही मिरवाहतुन, ये पंखा है। हाजिही मोनस है, मिरवाहतुन मोनस है, इसलिए ये दोनों जो है मोनस ही इस्तेमाल होंगे यहाँ पे। हाजिही मिरवाहतुन, ये पंखा है। तो इस तरह ये तमाम अल्फाज आपकी स्क्रीन पे है, इनको आप देखें, बार बार आप इनको पढ़ें, इन अल्फाज को लर्न करें, और अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रफ़क़ा के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और इन अल्फाज को आप लर्न करें ताकि अरबी ज़ुबान में आप कुछ लिख सकते हैं जब आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो। तो लिहाजा इन अल्फाज को आप बार बार पढ़ें, लिखें और लर्न करें। आइंदा इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। आप तमाम अहबाब से इल्तिमास है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने अहबाब, दोस्तों और रफ़क़ा के दरमियान इससे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ताअवुन अल बिर्रि वत तक़वा के तहत ये सवाब का काम है, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हम सब का निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।